اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علت و معلول کے حوالے سے ہماری بحث چل رہی تھی اور علت و معلول کے جو قوانین ہیں ان کے حوالے سے گفتگو کا آغاز ہوا تھا۔ آج ایک اور قانون کے حوالے سے آپ سے گفتگو کرنی ہے، اور پچھلے لیکچر میں معیت کا جو قانون ہے وہ بیان ہوا تھا، یعنی علت اور معلول ہمیشہ ایک دوسرے کے ہمراہ ہوتے ہیں، علت معلول کے اور معلول علت کے ہمراہ ہوتا ہے۔ آج ایک اور قانون بیان کریں گے جس کے مطابق یہ ہے کہ علت اور معلول کے درمیان مناسبت ہونی چاہیے، سنخیت ہونی چاہیے، جسے انگلش میں کہا جاتا ہے دا لا آف سملیرٹی بٹوین کاز اینڈ افیکٹ۔ آئیے اس قانون کے بارے میں کچھ تفصیل سے آپ سے بات کرتے ہیں۔ دیکھیے، بطور مثال آپ تیراکی میں مہارت حاصل کریں گے تو کیا اس سے آپ کو بایولوجی کا جو علم ہے اس میں مہارت حاصل ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے چونکہ ان دونوں کے درمیان کوئی مناسبت نہیں ہے، یعنی تیراکی سیکھنے میں اور بایولوجی کے اندر مہارت حاصل کرنے میں کوئی تعلق، کوئی ارتباط، کوئی مناسبت، کوئی سنخیت نہیں ہے۔ علت اور معلول میں مناسبت ہونی چاہیے، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہر علت سے ہر قسم کا معلول نکلے اور صادر ہو، اور دوسری طرف سے معلول کی طرف سے یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ہر معلول کسی بھی علت سے صادر ہو جائے، بلکہ خاص قسم کی علتوں سے خاص قسم کے معلول صادر ہوتے ہیں، اور خاص قسم کے معلول کا ارتباط اور تعلق خاص قسم کی علتوں سے ہوتا ہے۔ سادہ سی مثال دیں تو برف سے حرارت نہیں نکل سکتی، چونکہ برف اور حرارت میں کوئی مناسبت، کوئی تعلق نہیں ہے۔ یا آگ سے ٹھنڈک حاصل نہیں ہوتی، چونکہ ان دونوں میں کوئی مناسبت نہیں ہے۔ یا بطور مثال کسی جاہل سے عالم والی باتیں نہیں نکل سکتی، چونکہ ان دونوں کے درمیان، یعنی جاہل میں اور علم کی باتوں میں کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی مناسبت نہیں ہے۔ بس اس کائنات کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو مخصوص چیزوں کا مخصوص چیزوں کے ساتھ تعلق ہے، جسے علت اور معلول کے درمیان مناسبت یا سنخیت کا قانون کہا جاتا ہے، اور فلسفیوں کے نزدیک ایک ایسا واضح اور بدیہی قانون ہے جس کے اوپر شاید کسی دلیل کی بھی ضرورت نہ ہو۔ ہر عاقل انسان اس مسئلے کو سمجھتا ہے اور اس کی تصدیق کرتا ہے اور اس کی تائید کرتا ہے۔ بس اس کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں کسی دلیل وغیرہ کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہی قاعدہ اور قانون ہے، سنخیت کا قانون، مناسبت کا قانون، سملیرٹی کا قانون، جس کی بنیاد پر آپ علوم کے اندر، جتنے بھی علوم ہمارے پاس ہیں، ان میں کلی قوانین بناتے ہیں۔ چونکہ کسی بھی علم میں آپ کسی بھی مسئلے کے حوالے سے جب اسٹڈی کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، تو تمام اس کے جو موارد ہیں، تمام اس کی جو جزئیات ہیں، ایک ایک چیز کا آپ مطالعہ نہیں کر سکتے۔ ایسے میں آپ کیا کرتے ہیں، کچھ جزئیات کو، کچھ موارد کو لیتے ہیں اور ان کے اوپر مطالعہ، اسٹڈی اور تحقیق کرنے کے بعد آپ ایک کلی حکم جاری کرتے ہیں۔ اب اس کلی حکم کے پیچھے جو فلسفی قانون موجود ہے وہ یہی قانون موجود ہے جو آپ کو یہ بتاتا ہے کہ اگر ایک جیسی چیزیں موجود ہوں تو ان کے درمیان جو حکم ہوگا وہ حکم بھی مشترک ہوگا، وہ حکم بھی ایک جیسا ہوگا۔ اس قانون کے مطابق اگر بہت ساری چیزیں ایک ہی حقیقت میں مشترک ہوں تب وہ اپنے اسباب اور مسببات، اپنی علتوں اور معلولوں میں بھی وہ ایک جیسی ہوں گی۔ بطور مثال آپ نے کہا کہ پانی 100 سینٹی گریڈ درجہ حرارت پر ابلتا ہے۔ اب اس دنیا میں موجود تمام پانیوں کا تو آپ نے اسٹڈی نہیں کیا، ان کے اوپر آپ نے ایکسپیریمنٹ تو نہیں کیا، لیکن چونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ پانی کی ایک ہی حقیقت ہے، لہٰذا جب بھی آگ بطور علت موجود ہوگی وہ ہر پانی میں وہی اثر کرے گی آگ جو اس پانی میں مثلا اسے اثر کیا ہے۔ یعنی جہاں جہاں یہ علت ہوگی، آگ ہوگی، وہاں اس علت کا جو خاص معلول ہے، مثلا 100 درجہ حرارت پر پانی کا ابلنا، وہ بھی موجود ہوگا۔ اس کے علاوہ کچھ ہو نہیں سکتا۔ بس آپ حکم لگاتے ہیں کہ ہر پانی 100 سینٹی گریڈ درجہ حرارت پر ابلتا ہے۔ اب یہ بطور مثال ایک جو ہے عام سی مثال، سادہ سی مثال پیش کی۔ آپ علوم کے اندر جائیں تو علوم میں جتنے بڑے بڑے قوانین، قاعدے آپ بناتے ہیں، ان سب کے پیچھے در حقیقت یہی قانون موجود ہیں۔ بس یہاں آپ اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں تو ہمیں دو علتوں کے درمیان کچھ علتیں ہیں جن کو کہا جاتا ہے مادی علتیں، جیسے ہمارے اطراف میں جو محسوس علتیں ہیں، آگ اور پانی کی، ابھی آگ اور حرارت کی ہم نے مثال دی، اور اسی طرح سے مثلا پانی اور ٹھنڈک کے درمیان، اور اس طرح کی ہزاروں مثالیں جو ہمارے اطراف میں موجود ہیں، یہ مادی علتیں ہیں۔ اور ایک ہوتی ہے وجودی علت۔ وجودی علت وہ ہوتی ہے جو جہاں پر ایک علت دوسری چیز کو وجود عطا کر رہی ہو۔ ان میں فرق کرنے کی ضرورت ہے۔ تو مادی علتیں وہ ہیں جن کا آپ روزانہ کی بنیاد پر آپ مشاہدہ کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں۔ اب یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ فلسفہ صرف اتنا کہتا ہے کہ علت اور معلول میں مناسبت ہونی چاہیے، لیکن کس چیز میں اور کس چیز کے اندر، کن دو چیزوں کے درمیان
مناسبت، مشابہت، سنخیت، سملرٹی موجود ہے، یہ فلسفے کا کام نہیں ہے مادی چیزوں کے درمیان. یعنی فلسفہ یہ بیان نہیں کرتا، بلکہ یہ کام تجربی علوم سائنس وغیرہ کا ہے کہ جہاں مشاہدے اور تجربے کی بنیاد پر آپ کشف کرتے ہیں کہ کس چیز کی کس چیز کے ساتھ مناسبت ہے. فلسفہ صرف اتنا کہتا ہے کہ مناسبت ہونی چاہیے، لیکن وہ مناسبت کہاں ہے، کن دو چیزوں میں ہے، یہ فلسفے کا کام نہیں ہے. اب یہی بات علت وجودی کے حوالے سے، جہاں پر ایک چیز، اور فلسفے میں یہ علت زیادہ اہم ہے، یعنی وہ علت جو دوسری چیز کو وجود عطا کر رہی ہو، جسے فارسی میں علت ہستی بخش، جو دوسرے کو ہستی بخش رہی ہے، وہ والی جو علت ہے. تب اس کا معنی یوں بیان کیا جاتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ علت اور معلول کے درمیان مناسبت ہونی چاہیے، یعنی علت معلول کو جو کمال عطا کر رہی ہے، خود علت کے پاس وہ کمال زیادہ مقدار میں بدرجہ اتم اور اکمل موجود ہونا چاہیے. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ علت کوئی ایسا کمال اپنے معلول کو عطا کرے جو خود اس کے پاس نہ ہو. کہا جاتا ہے فاقد الشیء لا یعطی، اگر آپ کے پاس کوئی کمال، کوئی چیز نہ ہو تو آپ دوسرے کو وہ دے بھی نہیں سکتے. لہٰذا علت وہی کمال دوسرے کو عطا کر سکتی ہے، دے سکتی ہے، جو خود اس کے پاس موجود ہو. پس وجود عطا کرنے والی علت کے پاس وہ کمال بدرجہ اتم و اکمل موجود ہوگا جو وہ اپنے معلول کو عطا کر رہا ہے. دوسرے الفاظ میں علت ہمیشہ معلول سے کامل تر ہوتی ہے چونکہ اس کے پاس وہ کمال زیادہ مقدار میں موجود ہوتا ہے. اب اس کی دلیل مختصر طور پر ہم اس طرح سے پیش کریں گے کہ یہاں پر 3 احتمال مطرح ہو سکتے ہیں. پہلا احتمال یہ ہے کہ معلول علت سے زیادہ کامل ہو، یعنی دوسرے الفاظ میں معلول کے پاس کچھ ایسے کمالات ہوں جو علت کے پاس نہ ہو. عقلی طور پر یہ ہو نہیں سکتا، چونکہ فرض یہ ہے کہ یہ معلول ہے اور معلول ہمیشہ اپنے سارے کمالات علت سے حاصل کرتا ہے. اب یہاں کیسے ممکن ہوا کہ معلول کے پاس زیادہ کمالات ہوں اور علت کے پاس کم کمالات ہوں؟ لہٰذا اگر اب واقعاً اس کو معلول سمجھتے ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ معلول کے پاس علت سے زیادہ کمال ہو، بس یہ فرض نہیں ہو سکتا. دوسرا فرض یہ ہو سکتا ہے کہ علت اور معلول کمال کے حوالے سے بالکل مساوی درجے کے ہوں. یہ بھی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اگر مساوی درجے کے ہوں تو کون سی ان میں سے علت ہو، کون سی معلول ہو، یہ ترجیح بلا مرجح ہے. یعنی کوئی ایسا سبب نہیں ہے، کوئی ایسی وجہ نہیں ہے جس کی بنا پر آپ ایک کو علت قرار دیں، ایک کو معلول قرار دیں. ان کا درجہ بالکل برابر ہے. اور جہاں آپ نے کہا کہ ان میں سے ایک معلول ہے اور ایک علت ہے اور درجہ برابر ہے، تو یہ بھی فرض کے خلاف ہے، چونکہ فرض ہمیشہ یہ ہے کہ معلول ہمیشہ علت سے کم درجے پر ہوتا ہے. چونکہ معلول ہوتا ہی وہ ہے جس نے اپنے سارے کمالات علت سے لیے ہوں، لہٰذا معلول کم درجے کا ہوتا ہے اور علت بلند درجے کی ہوتی ہے. لہٰذا یہ فرض بھی ناقابل قبول ہے، اس کو آپ قبول نہیں کر سکتے. تیسرا فرض جو رہ جاتا ہے، تیسرا احتمال جو رہ جاتا ہے وہ یہی ہے کہ کمال کے حوالے سے، کمال کے لحاظ سے علت اپنے معلول سے بلند مرتبے پر، بلند مقام پر ہو. یعنی علت کے پاس زیادہ کمال ہو اور معلول کے پاس وہی کمال کمتر درجے پر موجود ہو. اسی کو دوسرے الفاظ میں کہا جاتا ہے کہ علت اور معلول میں کمال کے لحاظ سے مناسبت ہوتی ہے. یعنی وہی کمال جو علت کے پاس ہے وہی کمال معلول کے پاس بھی ہے، لیکن کم درجے پر موجود ہے. یہی قانون سنخیت کہلاتا ہے. اب عزیزان محترم دیکھیں، یہ سارے قوانین وہ ہیں جن سے بعد میں اگر ہم خدا شناسی کی بحثوں میں، معرفت خدا کی بحثوں میں ان تمام قوانین سے استفادہ کر سکتے ہیں. خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے، خدا اور مخلوقات میں جو ربط اور تعلق ہے اس کی وضاحت کے لیے ان تمام قوانین سے استفادہ کیا جاتا ہے. اسی سے مربوط ایک اور قاعدہ قانون ہے جسے قاعدہ الواحد کہا جاتا ہے. اس کی طرف بھی مختصر اشارہ کریں گے. قاعدہ سنخیت ہی سے مربوط ایک اور اہم قاعدہ الواحد ہے. دا لا آف ون کہا جاتا ہے، جس کے مطابق ایک علت سے ایک ہی معلول صادر ہو سکتا ہے اور ایک معلول ایک ہی علت سے صادر ہو سکتا ہے. یعنی ایک قسم کی علت سے ایک ہی قسم کا معلول صادر ہو سکتا ہے. فرض کریں ایک علت ایسی ہے کہ اس میں ایک ہی قسم کی خصوصیات موجود ہو، تب ممکن نہیں ہے اس کے معلول میں زیادہ خصوصیات موجود ہوں، اس سے بڑھ کر خصوصیات موجود ہوں. اسی طرح سے کسی معلول میں اگر ہم دیکھیں کہ اس میں ایک خاص قسم کی خصوصیات موجود ہیں، اس کے علاوہ کوئی خصوصیت نہیں ہے، تب ہم سمجھ جائیں گے کہ اس کی علت بھی ایک ہی ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہے. چونکہ اگر علتیں زیادہ ہوتی تو ان تمام علتوں کے آثار، ان کی خصوصیات اس میں نظر آنی چاہیے تھی، لیکن نظر نہیں آ رہی. البتہ یہاں علت سے ہماری مراد علت تامہ ہے. یعنی کسی بھی چیز کی علت تامہ ایک ہو سکتی ہے. ہاں، ناقص علتیں بہت زیادہ ہو سکتی ہیں، چونکہ ناقص علتوں نے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر علت تامہ تشکیل دینا ہے. مثلا بطور مثال ایک گاڑی کو دھکا دینا ہو، سٹارٹ نہ ہو رہی ہو، اس کو دھکا دینا ہو تو بہت سارے افراد مل کر اس کو دھکا دے سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ گاڑی حرکت میں آ جاتی ہے. اب یہاں
ہر فرد کا دکہ دینا علت ناقصہ ہے، لیکن یہ تمام جو افراد مل کر دکہ دے رہے ہیں اور اس کی وجہ سے جو انرجی اس کے اندر منتقل ہو رہی ہے، یہ علت تامہ ہے، جس کی وجہ سے وہ گاڑی حرکت میں آ جاتی ہے۔ لہٰذا یہاں ان تمام افراد نے مل کر ایک انرجی تولید کی ہے جسے ہم علت تامہ کہیں گے، جس کے نتیجے میں یہ گاڑی حرکت میں آ گئی ہے۔ اب قاعدہ یہ الواحد، اس کے حوالے سے گفتگو انتہائی طولانی ہے، اس لیے ہم بہت زیادہ یہاں پر بحث نہیں کریں گے۔ اکثر جو مسلمان فلسفی ہیں ان کے مطابق یہ جو قاعدہ ہے، قاعدہ الواحد، یہ صرف خداوند متعال کی ذات میں جاری ہوتا ہے، چونکہ صرف خدا کی ذات ہے جو حقیقی معنی میں الواحد ہے، یعنی اس کی ذات میں کسی قسم کی کوئی ترکیب نہیں ہے، وہ بسیط ذات ہے۔ اگر کوئی ذات واحد کہلانے کے لائق ہے تو وہ صرف خداوند متعال کی ذات ہے۔ لہٰذا اس قاعدے کے مطابق الواحد لا يصدر عنہ الا الواحد، واحد سے صرف واحد صادر ہو سکتا ہے، واحد سے صرف واحد نکل سکتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ خداوند متعال سے جو چیز براہ راست صادر ہوئی ہے، جو مخلوق براہ راست صادر ہوئی ہے، وہ صرف ایک ہی ہوگی، ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ انشاءاللہ اگلی قسطوں میں علت کی ان بحثوں کو ہم مزید آگے بڑھائیں گے، اور علت کی جو مختلف اقسام ہیں، قسمیں ہیں، ان سے بھی ہم انشاءاللہ آشنائی حاصل کریں گے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔